دن بدن کھلنے لگا ہے نعمت الاسلام یہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صرف 5 منٹ کا مدرسہ قرآن و حدیث کی روشنی میں 237واں دن 27 شعبان المعظم۔ نمبر 1، اسلامی تاریخ۔ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہا۔ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہا عبداللہ بن حارث کی بیٹی اور حارث بن عبدالعزیٰ کی بیوی تھی۔ وہ ایک امانت دار اور اخلاق مند خاتون تھی۔ ان کا تعلق قبیلہ بنو سعد سے تھا جو پورے عرب میں فصاحت و بلاغت میں مشہور تھا۔ اسی خوش قسمت اور نیک بخت خاتون نے عرب کے رواج کے مطابق سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو دودھ پلایا اور تربیت و پرورش فرمائی۔ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت محبت کرتی تھیں۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم حلیمہ رضی اللہ عنہا کے یہاں تشریف لائے تو اس کی تنگی فراخی میں بدل گئی اور وہ روزانہ عجیب و غریب خیر و برکت کا مشاہدہ کرنے لگی، جس کی وجہ سے ان کی محبت میں روز بروز اضافہ ہوتا چلا گیا۔ تقریباً 4 سال تک انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش کی۔ پھر انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو والدہ محترمہ کے حوالے کر دیا۔ ایک زمانہ گزرنے کے بعد جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی خبر ملی تو حضرت حلیمہ رضی اللہ عنہا، ان کے شوہر حارث اور ان کی بیٹی شیمہ نے اسلام قبول کر لیا۔ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان کا بہت احترام کرتے تھے، امی کہہ کر پکارتے، ان کی آمد پر اپنی چادر مبارک بچھا دیتے، ان کی خدمت اور ہر ضرورت پورا فرماتے۔ حضرت حلیمہ رضی اللہ عنہا ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لے گئیں اور وہیں وفات پا کر جنت البقیع میں دفن ہوئیں۔ نمبر 2، اللہ کی قدرت۔ جڑی بوٹیاں۔ اللہ تعالیٰ نے زمین پر مختلف قسم کے پیڑ پودے اگائے۔ ان پیڑ پودوں کو انسان اپنی کسی نہ کسی ضرورت کے لیے استعمال کرتا ہے، جس میں کچھ پیڑ پودوں کو اپنی علاج کے لیے استعمال کرتا ہے، اور ہر ایک میں اللہ تعالیٰ نے الگ الگ خاصیت رکھی ہے۔ کوئی بخار میں مفید ہے، کوئی نزلے میں مفید ہے، تو کوئی کھانسی میں مفید ہے۔ ذرا غور کیجئے کہ ان مختلف جڑی بوٹیوں میں بیماریوں سے شفا کس نے رکھی ہے؟ یقیناً وہ اللہ ہی کی ذات ہے جس نے پیڑ پودوں میں بیماریوں کی شفا رکھی ہے۔ نمبر 3، ایک فرض کے بارے میں۔ بے نمازی کا اسلام میں کوئی حصہ نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص نماز نہیں پڑھتا ہے اس کا اسلام میں کچھ بھی حصہ نہیں ہے، اور بغیر وضو کے نماز نہیں ہوتی۔ نمبر 4، ایک سنت کے بارے میں۔ مسلمان بھائی سے گلے ملنا۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے معانقہ فرمایا، یعنی گلے ملے۔ نمبر 5، ایک اہم عمل کی فضیلت۔ اندھیرے میں مسجد جانا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسجد کی طرف تاریکی میں چلنے والوں کو قیامت کے دن مکمل نور کی خوشخبری سنا دو۔ نمبر 6، ایک گناہ کے بارے میں۔ رمضان کا روزہ چھوڑنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص قصداً کسی شرعی عذر کے بغیر رمضان کے ایک روزے کو بھی توڑ دے تو عمر بھر روزہ رکھنا بھی اس ایک روزہ کا بدلہ نہیں ہو سکتا۔ نمبر 7، دنیا کے بارے میں۔ آخرت کے ارادہ پر دنیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ دنیا آخرت کے ارادہ پر دیتا ہے اور دنیا کے ارادہ پر آخرت دینے سے انکار کرتا ہے۔ نمبر 8، آخرت کے بارے میں۔ جہنم کی زنجیریں۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، قیامت کے دن فرشتوں کو حکم ہوگا، اس جہنمی کو پکڑ کر طوق پہنا دو، پھر دوزخ میں داخل کر کے ایسی زنجیر میں جکڑ دو جس کی لمبائی 70 گز ہے۔ نمبر 9، طب نبوی سے علاج، صحت اور بیماری کا راز۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، معدہ بدن کا حوض ہے اور جسم کی ساری رگیں اسی معدے سے سیراب ہوتی ہے، لہٰذا جب معدہ صحیح ہوتا ہے تو رگیں پورے جسم میں صحت کو منتقل کرتی ہیں، اور جب معدہ خراب ہوتا ہے تو رگیں بیماری کو منتقل کرتی ہیں۔ نمبر 10، قرآن کی نصیحت۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، تم ایسے عذاب سے بچو جو صرف گناہ کرنے والوں ہی پر نہیں آئے گا، بلکہ گناہ دیکھ کر خاموش رہنے والوں کو بھی اپنی پکڑ میں لے گا۔ خوب جان لو کہ اللہ سخت سزا دینے والا ہے۔